الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ کے دوست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اولیاء کرام، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کے پہچان کیا ہے اور ولایت کے مراتب کیا ہیں، کن لوگوں کو اللہ پاک اپنا دوست رکھتا ہے، کن لوگوں کو اللہ پاک محبوب رکھتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے۔ ہمیں ایسے تمام اعمال اور ایسی تمام صفات اپنانی چاہیے کہ جن کی وجہ سے اللہ کا آدمی پیارا بندہ بن جائے اور اللہ پاک ہم سے محبت فرمائے، اللہ پاک کہ ہم بھی وہ ان دوستوں میں، محبوب بندوں میں ہم شامل ہو جائیں، اور یہ ہر ایک کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت مہمان بھی ہیں۔ قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان عطاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں کچھ ہم ابتدائی گفتگو کی طرف کہ ولی کہتے کسے ہیں۔ عام طور پر جب بھی کوئی اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو ایک پہلا سوال ہی نارمل، حسان صاحب، یہ جو اللہ کے دوست عام طور پر ہمارے ہاں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ولی دوست جب نسبت اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اس طرح تو کیا ایک ہی معنی ہے یا کس اعتبار سے، اور ولی کہتے کسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر اس لفظ کا، ولی کا ذکر کیا ہے، اور اس کی جو جمع ہے اولیاء، اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ علماء نے قرآن اور سنت کی جو آیات، قرآن و سنت کی آیات اور جو نصوص ہیں، یعنی آیت مبارکہ ہیں اور احادیث طیبہ ہیں، ان کی روشنی میں ولی کی ایک تو وہ تعریف کی ہے کہ جو اصطلاحی تعریف کہلاتی ہے، شریعت کے اندر اس کی تعریف کہلاتی ہے، اور ایک ڈکشنری میں، لغت میں ولی کا معنی ہوتا ہے۔ تو ولی یہ بنیادی اعتبار سے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک معنی اس کا یہ محبت والا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز سے محبت کرنا، یا جو ولی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کسی سے محبت کرنے والا یا جس سے محبت کی جائے۔ ٹھیک۔ اسی طرح ولی کا ایک معنی قرب ہوتا ہے، کسی چیز کے قریب ہونا، جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب جو لوگ ہیں وہ یہ نبی ہیں، حاضر نبی والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں، تو وہاں پہ اولا کا لفظ استعمال فرمایا جو ولی سے نکلا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زیادہ قریب ہیں وہ۔ اولا کا مطلب، اولا کا مطلب جیسے النبی جو اولا بالمومنین، اس کا بھی ایک معنی یہ بنتا ہے کہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ وہ قریب ہیں۔ اور ولی کا ایک معنی یہ مالک کے معنی میں آتا ہے، مالک، جس کو تصرف حاصل ہو، ملکیت حاصل ہو، جو محبت کرنے والا ہو۔ تو ولی کا ایک معنی محبت کرنے والا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے، ان کی جانوں سے زیادہ ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آقا کو بھی ولی کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، ٹھیک، کہ ان کو ظلمات سے، یعنی اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، نور یعنی ایمان کے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ واللہ ولی المؤمنین، کہ ایمان والوں کا اللہ ولی ہے۔ جو سورۃ الجاثیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ ولی المتقین، کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے، ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کا مقصد سورۃ الملک میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اب
انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور پھر اچھے سے اچھے اعمال کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ نزدیک سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کے مرتبے یہ بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ جو فسق و فجور کرنے والے ہیں، جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، نافرمانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں ہیں۔ جہاں یہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا نگہبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ضامن ہے، یہ سارے معنی اس کے بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ولی ہے، ولی اسی کے لیے بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یا بندہ اللہ کا ولی اسی وقت بنے گا جب کہ وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پرہیزگار بھی ہو، نیکیاں کرنے والا بھی ہو۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو میں نے گفتگو کی کہ نیک اعمال یعنی اس لیے ہمیں پیدا کیا گیا، زندگی اور موت کو اس لیے بنایا گیا تاکہ ہمیں جانچا جائے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اب مقصد یہ ہوا کہ اچھے سے اچھے عمل کیے جائیں۔ اب جب اچھے سے اچھے عمل کیے جائیں گے تو پھر یہی وہ چیز ہے کہ جو بندے کو مقام ولایت دلاتی ہے۔ صحیح۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مشہور و معروف جو آیات ہیں اولیاء کے حوالے سے، سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہ اللہ نے اپنے ولیوں کی تعریف بیان کی، ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام رکھا ہے اس کا ایک حصہ بیان کیا کہ وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے قیامت کے دن، اور دنیاوی مصائب و آلام جو ان پر آتے ہیں اس پر وہ غم زدہ نہیں ہوں گے۔ یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانی اس لیے آتی ہیں کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ یہ کچھ ملا ہے تو اس پر اترائے نہ، اور جو کچھ فوت ہو گیا ہے تو اس پہ غم زدہ نہ ہو۔ اللہ کی تقدیر پر ان کا پورا پورا ایمان ہے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے ہیں، تو اس لیے وہ اس پر غم زدہ نہیں ہوتے، اور قیامت کے دن ان پر کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات بیان کی۔ پھر اس کے بعد جو ولی کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گویا کہ خود ایک سوال کا جواب دے دیا۔ کہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ پاک کے ولی ہیں کون، کہ جنہیں نہ خوف ہے نہ جنہیں غم۔ نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، اور آگے ان کے لیے بشارت دی ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی خوشخبری۔ تو وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ اور پرہیزگاری کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، یہی تقوی کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے ولی کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایمان والا بندہ کہ جو نیک اعمال پر ہمیشگی اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتا رہے، تو ایسا بندہ یہ اصطلاح شریعت کے اندر ولی کہلاتا ماشاءاللہ، ہے۔ اب پھر ان کے مقام و مرتبہ جدا گانا ہوتے ہیں، کسی کا درجہ ولایت کے اندر کم ہوتا ہے تو کسی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب سے اخص اور سب سے اعلیٰ اولیاء ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں۔ اچھا، ان پہ بھی اولیاء؟ بالکل، وہ اللہ تبارک بعض و اوقات تعالیٰ ایسا ہوتا ہے کہ جب ولی کی بات ہے یا بزرگ کا نام لیں تو اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی معروف یا صحابہ کرام کے بعد، حالانکہ اولیاء کرام کی آپ نے کہا کہ ان پہ بھی اولیاء کا جو اخص ہیں وہ تو ہیں انبیاء کرام علیہ السلام نا، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے جو ولی ہیں وہ اللہ، اس کا رسول، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کے اندر ہوں۔ تو یہاں پر بھی جو ولی کا اطلاق کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کے رسول کا، ہر ایک کے اوپر یہ ولی کا اطلاق موجود ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہی کہلائیں گے، لیکن وہ سب سے اعلیٰ درجے کے اللہ پاک کے ولی کہلائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو دوست جو ہم، جیسے ہمارا جو پروگرام کا نام بھی ہے اللہ کے دوست، تو یہ ان کو اللہ کے دوست بھی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں نا، ولی کا ایک معنی بنتا ہی دوست ہے، جیسے کہ
یہ فرمائے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ جو مومن ہیں اور مومن مرد مومن عورتیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی دوست ہیں، قریبی ہیں. اور شیطانوں کے لیے بیان کیا، منافقین کے لیے بیان کیا، اوروں کے لیے بیان کیا کہ یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. بعضهم اولیاء بعض. ماشاءاللہ. جمیل صاحب، آپ سے میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل سے گفتگو فرمائی انہوں نے، اور ہر عام آدمی بھی اگر نیکیوں والی زندگی گزارتا ہے تو اسے یہ درجہ اور وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور اللہ پاک کی خاص اس پر عطا ہوتی ہے. پہچان کیسے ہو؟ اب کسی کو یعنی ولی کہنا یا ولی کی پہچان، ایک عام آدمی اگر سوال کرتا ہے کہ مجھے کیا پہچان ہے کہ ولی کیا ہوتے ہیں، یا ہمیں کچھ اس کا کچھ تو ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولی کا جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں. تو جو پرہیزگار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا ولی ہے، واللہ ولی المؤمنین. اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں یہ متقی ہوتے ہیں. اب تقوی کے درجات ہیں. تقوی اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا. تو ایک تقوی ہوتا ہے کفر سے، کفر سے اپنے آپ کو بچانا. اسی طرح دوسرا ہوتا ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. تیسرا ہوتا ہے مشتبہات چیزیں ہوتی ہیں، شک میں ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں، آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو شک شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے. اور ایک چوتھا درجہ تقوی کا یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے اجتناب کرنا، بچنا، یعنی غیر اللہ اور یا ما سوی اللہ سے اپنے آپ کو بچانا. یعنی یہ تقوی کے جو مراحل ہیں. تو اب یہ جتنا یعنی سب سے پہلا کفر سے، کفر شرک، تقوی کفر سے پرہیز. تو الحمدللہ اس اعتبار سے ہر مسلمان مرد و عورت وہ متقی ہے ماشاءاللہ. یعنی یہ والا تقوی تو یہ والا تقوی، یعنی یہ ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ تقوی تو ضروری ہے کہ شرک سے بچے اور کفر سے اپنے آپ کو بچائے. کہ جب ان چیزوں سے بچا لیا، اللہ کو وحدہ لا شریک معبود برحق مانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، اور جو ضروریات دین ان کو ماننا، یہ سب سے پہلا ایک درجہ ہے تقوی جو ہر مسلمان کو حاصل ہے. اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ جو متقین کے اوصاف ہیں، یعنی عمل کے اعتبار سے مختلف اوصاف ہیں، یعنی اور لیکن یہ بیسک جو تقوی آپ جو ذکر فرما رہے ہیں، یعنی ان کے مصداق وہی آیتیں جی ہدی للمتقین میں جو واضح طور پہ قرآن مجید سب کے لیے ہدایت، اور وہاں جو فرمایا ہدی للمتقین، ہر طرح کے طبقہ متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے. سبحان اللہ. اب جو ایک عام مسلمان ہے جس نے کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، تو قرآن اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے. اچھا، پھر دوسرے درجے پر آ جائیں کہ ایماندار بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اعمال صالحہ کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اس درجے کا جو متقی ہے وہ پہلے والے درجے سے اونچا ہے. ٹھیک. تیسرا جو درجہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو کفر سے بھی بچا لیا، گناہوں سے بھی بچا لیا. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آیا یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا حرام، حلال حرام دونوں طرح کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، شبہات والی. تو وہ اپنے آپ کو اس سے بھی بچاتا ہے. ٹھیک. کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرام میں مبتلا ہو جاؤں، تو وہ اس سے بھی بچتا ہے. تو یہ درجہ تیسرا والا یہ پہلے دو درجے کے متقین سے افضل ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک درجہ وہ آتا ہے کہ جس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، وہ ما سوی اللہ کے خیالات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جو مظاہر ہیں جن سے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لو لگائے، ان کاموں سے اپنے آپ کو فارغ ہی نہیں رکھتا کہ وہ کسی دنیاوی خیال کی طرف جائے. تو ما سوی اللہ کے خیالات سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا، یہ اعلیٰ درجے کا ایک تقوی ہے. تو اب جو یہ چار قسم کے
بعض بزرگوں نے مزید اس کی بھی اور اقسام بیان کی ہیں. تو نارملی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی یہ ابتدائی 4 صورتیں. تو ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں وہ تو پرہیزگار ہی ہیں. تو اب یہ پرہیزگاری مختلف درجات میں ہیں، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونکہ قرب خاص کو حاصل کرنا یہ ہم سب کی، ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو جو پیدا فرمایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور عبادت جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوگی بندہ کما حق ہو عبادت ادا نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ان چیزوں کی طرف بندہ مطلب جستجو میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا رہتا ہے. تو جس کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی قرب خاص میں پہنچتا ہے. تو اب ولی کون ہوتا ہے، اس کی پہچان کیا ہو، تو اس حوالے سے مختلف کلام ملتے ہیں. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے جو ولی ان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو ان کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگتی ہے. واہ. تو یعنی ان کے احوال، ان کے کردار، ان کی گفتگو، ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی کوئی دنیاوی گفتگو سن کر دنیا ہی میں رہنے اور دنیا ہی کے لیے کوشش کرنے کا ذہن نہیں پائے گا. ان کے پاس آنے والا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، اسے اللہ کی یاد آئے گی. اللہ کی یاد آنے کا معنی کیا ہے کہ جو غفلت تھی ان کو دیکھنے سے پہلے وہ غفلت چھٹ جاتی ہے، اور بندے کو اپنا مقصد حیات کی طرف ایک ذہن ملتا ہے کہ مجھے پیدا کس لیے کیا گیا، میں یہاں دنیا میں آیا کس لیے ہوں. تو اب ذکر اللہ یہ ایک عام ہے کہ اللہ یاد آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری، جن کاموں سے اللہ و رسول نے منع فرما دیا ان کاموں سے بچنے کا ذہن بن جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ قرب خدا بندی میں ہر وقت رہتے ہیں. تو ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی صحبت کے دائرۂ کار میں جو بھی آتا ہے تو اس پر بھی وہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پھر ذکر الہی اللہ کی یاد میں مگن ہونے لگتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس لا یشقا بہم جلیسہم کے جلوے ظاہر ہوتے ہیں کہ بندہ نیکوں کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیکوں پر جو انعامات اکرامات نازل فرما رہا ہوتا ہے تو ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی پھر بدبخت نہیں ہوتا، اسے بھی سعادت مندیاں مل رہی ہوتی. ماشاءاللہ. حسان صاحب، کیا ولی کے لیے، اب جیسے کہا کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، کیا ولی کے لیے شہرت ہونا یہ ضروری ہے کہ ولی بہت مشہور ہو، شہرت، یا وہی صرف ولی ہے؟ یعنی عام مخلوق میں اگر بالفرض ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، عام لوگ بھی جو سن رہے ہیں، وہ نیک اعمال بجا لانے والے، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی کی جو باتیں ہوئیں اور وہ اختیار کرنے والے، ایک عام آدمی اور وہ روزانہ اپنی مزدوری کرتا ہے، بالفرض وہ کام کاج کر رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ان میں بھی ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے بندے؟ قرآن و سنت میں کہیں پر بھی یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ ولی یہ بڑا مشہور و معروف ہوگا، ایسا نہیں ہے. جس کو اللہ پاک چاہے شہرت عطا فرما دے، یہ اس کے مرضی پر ہے. احادیث طیبہ میں بھی اس کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے کہ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نیک بندے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کہیں جائیں تو ان کے لیے دروازہ تک نہ کھولا جائے، ان سے پوچھا تک ان نہ کے جائے، لباس اور یہ چیزیں دیکھ کر، بالکل، اور ان کو کسی اچھے مقام پہ بٹھایا نہ جائے، وہ رشتہ کہیں بھیجے تو ان کے رشتے کو قبول نہ کیا جائے، لیکن ان کا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماموں تھے حضرت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، تو ان کا معمول یہی تھا، وہ کتنے معروف بھی نہیں تھے اور ان کا جو حال تھا وہ اسی طرح کا تھا جو حدیث پاک میں بیان ہوا، لیکن انہوں نے قسم اٹھا لی تھی دیت کے ایک معاملے کے اوپر. صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس پہ قسم اٹھا رہے ہو، کیونکہ وہ دیت ادا کرنے کا معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں دیت ادا نہیں کی جائے گی، یہاں پہ جو ہے وہ قصاص نہیں دیا جائے گا. تو وہ جو ورثہ تھے انہوں نے معاف کر دیا، اللہ، یعنی وہ دانت ٹوٹنے کی دیت تھی. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ
اللہ پر کسی بات کی قسم اٹھا لیں تو اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے. کیا بات. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ واقعہ ہونے سے پہلے قسم اٹھائی، پہلے قسم اٹھائی واقعے اور سے پھر پہلے. اس کے بعد جب یہ ہوا نا کہ ان کا دانت توڑا جائے گا تو اس پر انہوں نے قسم اٹھا لی کہ نہیں یہ تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ایسا یعنی نہیں وہ ہوگا. معاف یا دیت پہ جو راضی بھی ہو ہے جائیں گے. دیت پہ راضی ہو جائیں گے. تو کیا یہ بات معاملہ ہے، اسی سبحان طرح اولیاء کا جو کلام ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ فرمان امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کے اندر مخفی رکھا ہوا ہے. تین باتوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہوا ہے. نمبر ایک، اپنی رضا کو نیکیوں کے اندر. سبحان اللہ. اور پھر اس کا نتیجہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لہذا کوئی نیکی مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا اسی کے اندر ہو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کی جزا وہ دیکھے گا. اور فرمایا کہ اپنی ناراضی کو گناہوں کے اندر، لہذا کوئی چھوٹا سا گناہ بھی نہ کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی ناراضی اسی کے اندر رکھی ہوئی. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دیکھے گا. اور تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اور اپنے اولیاء کو عام بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. اللہ، یعنی لہذا پھر اس کا نتیجہ اور اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ لہذا کسی کی بھی تحقیر مت کرو کہ اس کو اپنے سے ہلکا سمجھو. اچھا، اب یہاں پر پھر ایک آگے چل کے انشاءاللہ گفتگو ہماری اگر سلسلہ ہوا کرامت کے حوالے سے تو ہم یہاں پہ گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ اکابر محدثین کے کلام سے ان باتوں کو ثابت کریں گے. یہ امام بیہقی نے نقل کیا یہ واقعہ، اور اس میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا کہ وہ جب پہنچے تھے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس کے اندر تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا کہ اس مجلس میں شاید مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت گزار نہیں ہے. تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اسی وقت یہ کلام فرمایا. اس میں تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کسی کو بھی حقیر مت جانو. اب ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو وہی مزدور ٹائپ کا بندہ ہے، دنیا دار بندہ لگتا ہے، بس یہ اس نے نمازیں پڑھ لیتا ہے اور کام کاج میں مصروف رہتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ عبادت کرتا ہی نہ ہو، بہت زیادہ وہی فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام ولایت عطا فرمایا ہوا ہو اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکتا ہے خود اس کو بھی معلوم نہ ہو. لیکن اگر ہم اس کو حقیر سمجھیں تو من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس سے دشمنی رکھتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں، میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے. اس لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کے ولی چھپے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان میں. ہاں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو شہرت عطا فرما دیتا ہے، خاص شہرت بھی دیتا ہے اور ان کے ذریعے پھر کئی مخلوق کو نفع حاصل ہوتا ہے. نفع حاصل کرتی ہے. یعنی یہ اس لیے بطور خاص میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بعض اوقات عام عوام سے جب کلام ہو، بیان ہو، واعظ ہو کہ اولیاء ہیں، ان کی یہ صفات، یہ اس طرح، تو لوگوں نے یہ ایک مائنڈ بنا لیا کہ یار یہ تو کوئی الگ ہی کیٹیگری، وہ درجات والے، یہ انہی کا حصہ، یہ وہی کریں گے. تو عام عوام اس کو نہ یہ میں نے دیکھیں پہلی جو آیت پڑھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک نے فرمایا کہ موت و حیات کو پیدا اسی لیے کیا تاکہ تم سب کی جانچ ہو کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے. اس میں انبیاء کو نہیں فرمایا، صرف صحابہ کو، اہل بیت کو نہیں فرمایا، بلکہ ہر ایک کے لیے بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. اور قرآن پاک میں آپ جہاں کہیں پڑھتے چلے جائیں نجات کا مدار ایمان کے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی ترغیب دلائی اور جب بھی بشارتیں بیان فرمائی تو وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ بشارت دیجیے ان لوگوں کو کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں جنتوں کی. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ ایمان والے اور وہ کہ جو اچھے عمل کریں ایمان لانے کے ساتھ، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو مرد و عورت میں سے کوئی بھی ہو اچھے عمل کرے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. تو کہیں فرمائے کہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، کہیں ارشاد فرمائے کہ اس کو حیات طیبہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. تو یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، یہ نہیں ہے یہ کہ جی وہ تو بہت اعلیٰ کیٹیگری تھی تو یہ انہوں نے کر لیا. دیکھیں جو چیزیں فرض و واجب ہیں اس سے تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا نا کہ میں نہیں، یہ تو اولیاء کریں گے، یہ تو انبیاء کریں گے، یہ تو
اہل بیت اطہار کریں گے، نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو ہر پر لازم ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جو نیک کام ہیں، جو نفلی کام ہیں، ان کے کرنے کی ترغیب ہے، وہ کریں گے تو فائدہ پائیں گے، نہیں کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا۔ باقی گناہ سے بچنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری، اور نیکیاں کرنا جو فرائض واجبات میں وہ بھی وہ ضروری۔ لازم۔ جمیل صاحب، جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کچھ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شریعت کی کچھ باتیں الگ ہوتی ہیں، طریقت کی کچھ الگ ہوتی ہیں، تو یہ کیا شریعت اور طریقت دونوں آپس میں کیا ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا کیا ہیں؟ شریعت مطہرہ اور شریعت طریقت، یہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ٹھیک، یہ ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ نہیں ہیں۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت ظاہر تو طریقت باطن، ٹھیک، اور بزرگوں نے اس انداز سے بھی اس کی تشریح کی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالخصوص کہ شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے، شریعت اقوال، یعنی قانون، ہم، اور طریقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، سبحان اللہ، اور حقیقت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات ہیں، احوال ہیں۔ ہم، اور ایک چیز اور ارشاد فرمائی، معرفت، ہم، معرفت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم بے مثال ہیں، یہ معرفت ہے۔ کیا بات ہے، تو یوں شریعت اور طریقت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، جو یعنی کہیں اقوال ہیں اور کہیں افعال، احوال، حال جسے کہیں، جی اور علوم۔ علوم۔ تو اب یہ شریعت یعنی ایک قانون، شریعت کا ایک متبادل ایک معنی استعمال ہوتا ہے قانون۔ ہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات لائے، ان پر عمل کرنا، اس کو اپنی ذات پر اپلائی کرنا، یہ ہیں شریعت کی پیروی۔ اور طریقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، اعمال ہیں، ان کا نام طریقت ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال افعال کو کس طرح سے، ان احکامات کو کیسے ادا کیا، تو ان کی اتباع کرنا، یہ ہے گویا طریقت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کا کچھ حصہ ہمارے ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اپنے عمل جوارے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا، کوئی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اور طریقت میں باطنی امور پائے جاتے ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ نفس فرمایا ہے، تو اس تزکیہ نفس کا دوسرا نام طریقت، یعنی اپنے باطن کی اصلاح کرنا، اپنے سینے کو حسد سے، کینے سے، یاد غیر سے، اپنے باطنی تمام امراض سے صاف کرنا۔ تو یوں اپنے ظاہر اور باطن دونوں کا مجموعہ یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت الگ اور طریقت الگ۔ تو ایک طبقہ جو اس زمانے میں بھی یہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، ہم تو طریقت والے ہیں، تم لوگ شریعت والے ہو، نماز تو وہ پڑھیں جو کہیں پہ بھی نہ پہنچا ہو، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو ہم پہلے ہی پہنچے ہوئے، لیکن وہ کیا فرمایا حسان صاحب کہ وہ صحیح کہتے ہیں پہنچے؟ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمائے صدقوا وصلوا، کہ سچ کہا، پہنچے ہوئے ہیں، ولیکن الی عین، مگر کہاں، الی سقر، جہنم تک جہنم میں۔ یعنی ایسا آدمی جو ظاہری شریعت کی یہ ساری چیزوں کو انکار کر رہا ہوں، منع کر رہا ہوں، اور کہ یہ عام لوگ ہی عمل کرتے رہیں، مولانا کرتے رہیں، علماء کرتے رہیں، اور ہم پہلے سے پہنچ گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ولایت میں علم کے اعتبار سے بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور صرف یہ ایک ٹاپک نہیں ہے، آج تو ہماری ابتدائی گفتگو تھی اللہ کے دوست اور اللہ کے پیارے بندے آدمی کیسے بن سکتے ہیں، اس کے حوالے سے مختلف، پھر ہم مزید اس کے اندر، اس پروگرام کے اندر مشائخ کے حوالے سے بھی، اور بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے، ان کی سیرت مبارکہ، ان کے بھی افعال، اعمال اور کچھ تعلیمات، انشاءاللہ ان کا بھی وقتاً فوقتاً یہ ذکر کریں گے۔ لیکن ابھی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بندوں کے ساتھ ادب، احترام، محبت والا ہمارا تعلق بھی قائم رکھے، اور ہمیں بھی وہ اوصاف بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لانے جو